کہنے لگا حضرت میں جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا خوشبو کثرت سے لگایا کر، خوشبو کثرت سے لگایا کر۔ آج بھی میں نے ایک بوتل ختم کی ہے، یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی ہے ہی چیز، ہاتھ پہ لیا ایسے جیسے تیل لگاتے ہیں، ایسے مل کے نا اندر کپڑوں کو لگایا، پھر لیا جیسے تیل لگاتے ہیں، یہ تم یوں 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 لگاتے ہو، یہ بھی بات ہے۔ اور میں ایک خوشبو، اور میں ایک بات بتاؤں، جو تین چیزوں کا اہتمام کرے گا، تین چیزیں اس کی طرف ایسے آئیں گی جیسے گہرائی میں پانی، پہاڑ سے پانی کبھی گرتے دیکھا ہے؟ تین چیزوں کا اہتمام کرے گا، ہر وقت باوضو رہے گا، ہر وقت رہنے کی کوشش کرے گا، رہے گا، خوشبو بکثرت لگائے گا، اور سفید لباس پہنے گا، اور اگر نہیں پہن سکتا مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھی اس سنت کو زندہ کر دے گا۔ کوشش تو ہے ہر وقت پہنے، اگر نہیں بھی ہو سکتا، بعض پیشے ایسے ہیں، بعض شعبے ایسے ہیں جس میں انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، نیت تو کر لے۔ اچھا ان تین چیزوں سے ملے گا کیا؟ فرمایا عزت، دولت اور وجاہت اور رزق ایسے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی ہے۔ تو خوشبو لگایا نہ کریں، خوشبو تھپا کریں۔ ہم مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن کے ایک مفتی تھے، رات ہم کمرے میں بیٹھے رہے، ساری رات مدینہ کی باتیں کرتے رہے، ساری رات گزر گئی، تہجد کی اذان ہوئی اور پھر ہم فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ٹھہرے ٹھہرے میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ کپڑے بدلنے کے لیے تو خوشبو کی شیشی لی، وہ ہاتھ میں ایسے ڈالی، ایسے ڈالی، ڈال کے نا ایسے ملی اور اپنی اندر کی بنیاد کو ملی، پھر ملی، پھر ملی، ادھر ملا، ادھر ملا، ادھر ملا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا، ساری شیشی انہوں نے اٹھا کے اپنے اندر ملی اور پھر قمیص پہنی اور اوپر چادر اوڑھی اور ہم چل پڑے۔ میں نے کہا کیوں کیا؟ کہنے لگے جان جان کے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ؟ چلو میں نے کہا جان کے کرتا ہوں، کچھ مل جائے گا آپ کی باتوں سے، آپ نے کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا کہ جب بھی میں خوشبو لگاتا ہوں دو چیزیں مجھے نقد ملتی ہیں، دو چیزیں نقد ملتی ہیں، ایک علم اور بے بہا ملتا ہے، اور اللہ غیب سے اپنے علم کے دروازے مجھے کھول دیتا ہے، اور ایک رزق، اور ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں میرا گمان نہیں ہوتا۔ اور کہا تیسری بھی بتا دوں؟ تو میں نے کہا بتا دیں۔ کہا اللہ عزت بہت عطا فرماتا ہے۔ خوشبو لگایا ہے، کیوں؟ دیکھو منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ آپ فرشتوں کو غذا دیں گے، آپ نیک جنات کو خوشبو کے نام پہ غذا دیں گے، تو یہ فرشتوں کو غذا جو دینے والا ہے اور نیک جنات کو غذا دینے والا ہے، کیا خیال ہے یہ آپ کا لحاظ شرم حیا نہیں کریں گے؟ کو غذا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنی طرف پہ نہیں کھڑ رہا، یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، یہ فرشتوں نیک جنات کی غذا ہے، نیک جنات کی غذا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا ایک ان کا ورکشاپ تھا، اور ایک استاد تھے، ایک استاد ان کا نام تو عاشق تھا، لیکن استاد عاشق فراڈیا کہتے تھے۔ اگر عاشق کہتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھتا تھا جب تک عاشق فراڈیا نہ کہیں۔ تو استاد عاشق فراڈیا کے ساتھ ایک دوست ہے ان کا، مجھے کہنے لگے کہ ایک ہمارا دوست ہے، ان پہ جن آتا ہے، جو سوال کرو۔ میرے پاس خس پڑی تھی کوبرا برانڈ کی، انڈیا کی، میں نے وہ بوتل لے لی اپنے ساتھ، میں نے کہا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں جا کے بیٹھا تو میرا نام لے کے کہنے لگے، وہ ان کے اوپر جن کی حاضری تھی، ان کے ورکشاپ میں وہ عام سا مستری تھا، یعنی مستری بھی نہیں تھا، ہیلپر جسے کہوں۔ تو مجھ سے کہنے لگے ہدیہ بھی لائے ہیں، تحفہ بھی لائے ہیں، اور جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں، خس تو دیں ہم پیئیں۔ تو میں نے بوتل دی، ایسے منہ پہ لگائی اور ایسے کھینچی جیسے نا وہ بکری کی نلی کھینچتے کرتے نا ایسے۔ میں نے دیکھا تو بوتل میں ایک قطرہ ہی نہیں تھا، اور دھلی ہوئی بوتل تھی۔ کہنے لگا بڑے عرصے کے بعد آپ نے ہمارا دسترخوان دیا۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ میرا دسترخوان، میرا کھانا کیا ہے، میری غذا کیا ہے۔ فوراً جا کے اپنے اکابر کی ایک بات دل پہ لگی، وہ بھی سناتا جاؤں آپ کو۔
حضرت جی میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے، اور ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب بڑوں بڑوں کے مرشد تھے۔ میاں جی نور محمد صاحب قرآن پاک پڑھاتے تھے بچوں کو، اور ہر بچے کو خوشبو کی عطر کی شیشی تو ان کے پاس ہوتی تھی اور لگاتے تھے، اور فرماتے تھے میں جس بچے کو زیادہ عطر لگاتا ہوں اس بچے کو قرآن جلدی حفظ ہوتا ہے، جلدی یاد کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے بعض اوقات میں خود ایک ایک شیشی جو ہے وہ لگا لیتا ہوں، اور پھر ان کے پاس جنات کے بچے بھی پڑھتے تھے، جنات کے بچے، تو جنات کے بچوں کو کہتے تھے لو یہ بوتل ہے تو میں دوں گا، ابھی پی جاؤ، پر قرآن مجھے جلدی حفظ کر کے دو، یاد کر کے دو۔ اور جنات کے بچے وہی قرآن وہ پی لیتے تھے اور قرآن حفظ کر کے یاد کر کے دیتے تھے۔ ایک اور واقعہ سناؤں، ایک بزرگ بڑے اللہ والے تھے، میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، بہاولپور میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کے انہیں شیشی دے دی عطر کی، تو فرمانے لگے ایک ہی دی ہے، اس نے دوسری بھی نکال کے دے دی، کہا دو دی ہیں، اس نے تیسری بھی نکال کے دے دی، فرمایا تین دی ہیں، کہا تو بس یہی تھے، تین شیشیاں لی تھی، دو اپنے لیے، میں نے کہا ایک اپنے میں مرشد کو ہدیہ دوں گا، اور یہ میں نے ایک آپ کے لیے رکھ لی تھی، اور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ از مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے خادم تھے عبد الغنی صاحب، یہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو میں حضرت نے فرمایا اچھا بھائی تیری مہربانی، تو نے آج میرا ایک دوست آنا ہے، تو نے اس کا مجھے اچھا کھانا دے دیا، اور حضرت یہ عطر دیا، میں نے کھانا تو نہیں دیا، پر میں تیرے لیے عطر ہے پر میرے دوست کے لیے کھانا ہے۔ تو عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم عبد الغنی صاحب شاہی بازار میں ان کی دکان تھی، کہنے لگے کہ شام کو حضرت کے ہاں عشاء کے بعد میں حضرت کے پاؤں دباتا تھا مرشد کے، اور پاؤں میں تیل لگاتا تھا، دباتے دباتے حضرت سو جاتے تھے، میں چپکے سے اٹھ کے آتا تھا، میں حضرت سو گئے تو میں اٹھ کے آنے لگا، تو تھوڑی دیر میں حضرت نے مجھے آواز دی، میں گیا تو فرمانے لگے مہمان آنے والے ہیں، وہ عطر کی شیشیاں لے آؤ، جو آج ایک بندے نے ہدیہ لا کے دی ہے، اور بہت اچھا عطر لا کے دیا ہے، گھٹیا عطر لا کے نہیں دیا، کیونکہ ہمارا مہمان شاہی ہے اور گھٹیا دسترخوان میں پسند کرتا، اور واقعی ایسا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ تھوڑی دیر ہوئی، میں بوتلیں لے آیا، بہت اعلیٰ کوالٹی کا بہترین عطر تھا، اب تو عطر آنا ہی ختم ہو گیا، تیل کے اندر خوشبو ملا کے وہ عطر بن جاتا ہے، پہچان والے بھی ختم ہو گئے، لگانے والے بھی ختم ہو گئے، شو 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 شو، اور یہی چیز آئی پرفیوم، فوارہ چلا اور ختم، وہ ذوق ہی ختم ہو گیا۔ جب پہچان والے نہیں ہوں گے تو پھر آگے بھی بیچنے والے بھی ویسے ہو جائیں گے، عطر ہی ختم ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ میں عطر کی شیشی لے کے ہی آیا تھا تو ایک بڑی خاتون آ گئی اچانک اور آ کے بیٹھ گئی، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ خاتون کہاں سے آئی، اچانک خیال آیا تو خود تو فرمایا تھا مہمان آنے والے ہیں، جن ہے یا جننی ہے، وہ بیٹھ گئی، ساتھ چارپائی پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون کی عمر کوئی 90 سے بھی اوپر ہوگی، بہت بوڑھی تھی، بالکل صاف ستھرا، چہرے پہ نور، منہ میں کوئی دانت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مولوی عبد الغنی، جی حضرت، میں نے عطر دیا اور اس کی پن اوپر سے کھول کے انہوں نے ایسے منہ میں لگایا، بس ایسے ساتھ رکھا، منہ سے نہیں لگایا، شیشی خالی تھی، ایسے ساتھ سونگ لیا، سک کر لیا۔ میں نے دوسری شیشی دی، وہ خالی، میں نے ایک تیسری شیشی دی، خالی، اور کہاں ان خالی شیشیوں کو میں نے الٹا کر کے رکھا، چلو نچوڑ لوں گا، ایک قطرہ بھی نہیں ملا، اتنا صاف تھا، الٹا کر کے رکھا کہ میں نچوڑ لوں گا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ اور کہا کہ وہ خاتون کہنے لگی حضرت افغانی کو رحمت اللہ علیہ کو، حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آج تو بہت لاجواب دسترخوان سجایا، بہترین کھانا دیا، یہ کس نے لا کے دیا؟ حضرت فرمان لگے میرا ایک مرید ہے، اس نے تو مجھے ایک شیشی دی تھی، میں نے دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج آمد ہے تو آج 3 شیشیاں ہونی چاہیے، بس میں نے کہہ دیا، اس کے جیب میں 3 شیشیاں تھیں اور 3 سے ضرورت پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت کچھ سوال کی اجازت ہے؟ ہاں کرو۔ تو میں نے ان سے پوچھا
کہ خالہ یہ بتائیں، خالہ کہا خالہ یہ بتائیں عطر استعمال کرنے سے جنات کو کیا ملتا ہے؟ تو کہا خالہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹا عطر استعمال کرنے سے جنات دوست بھی بن جاتے ہیں، مخلص بھی بن جاتے ہیں، محسن بھی بن جاتے ہیں، ہمدرد بھی بن جاتے ہیں، اور کہا محافظ بھی بن جاتے ہیں۔ محافظ منہ کھاوے آنکھ شرماوے، محافظ بھی بن جاتے ہیں، خود جنات محافظ بن جاتے ہیں، ان کو غذا ملتی ہے، فرشتوں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آئی تھی بدر میں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ 5000 فرشتوں کی روایت تو موجود ہے، 500 فرشتوں کی روایت تو موجود ہے۔ کیا میرا رب اکیلا کافی نہیں تھا؟ کیا اس کی امر طاقت نہیں تھی؟ اللہ پھر جو عطر لگاتا ہے بہت زیادہ، اللہ اسے فرشتوں کی محبت اور مدد دیتا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کی غذا ہے، وہ فرشتوں کی غذا ہے۔ میں نے کہا نا آج بھی میں ایک پوری شیشی لگا کے بیٹھا ہوں، اور شیشی بھی بڑے تولے والی تھی، چھوٹی کوئی بےمان شیشی کہنا آئی، بڑی شیشی آئی۔ زندگی میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، روحانیت ہماری ضرورت ہے، اور نسلوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ سورت اخلاص نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اس کی برکتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ کفن پہ کبھی آپ نے سوچا عطر کیوں لگایا جاتا ہے؟ کافور کی شکل میں خوشبو لگائی جاتی ہے، عطر کی شکل میں لگائے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ فرشتوں کے ساتھ جب منکر نکیرین آئیں گے قبر میں، اور فرشتوں کے ساتھ بندہ جب اٹھ کے باتیں کرے گا تو فرشتوں کو آتے ہی خوشبو کی غذا مل جائے، فرشتوں کی غذا آتے ہی مل جائے، ایک۔ اور دوسرا، فرشتے نفاست کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ دھلا دھلایا مردہ انسان اور خوشبو کے ساتھ پورے بدن پہ اس کے خوشبو ملتے ہیں، کفن پہ خوشبو ملتے ہیں۔ اولیاء اکابر کی عمل بتا رہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میں جاگتی آنکھوں سے جن دیکھوں، جاگتی آنکھوں سے جن دیکھوں، تو ایک روایت میں ہے 70 اور ایک میں ہے 200 مرتبہ تسبیح پڑھے خوشبو لگا کے۔ اس کی تسبیح پڑھے سورت اخلاص کی، سورت قل هو اللہ کی تسبیح پڑھے روزانہ، اور وہ نیک جنات کو ہدیہ کرے، نیک جنات کو ہدیہ کرے، اور نیک جنات اس کو جاگتی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ اچھا آپ ایسا کریں، 200 مرتبہ سورت اخلاص روزانہ پڑھیں، ٹھیک؟ اب ساری نیتیں کر لیں، سب کچھ مل جائے گا۔ ریس کی نیت بھی اسی میں کر لیں، جنات کو ہدیہ کی نیت بھی اسی میں کر لیں۔